ہر بیماری کی علامت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اگر علامتیں مختلف ہوں تو وہ بیماری نہیں ہوتی۔ ہر بیماری کی علامتیں، کسی بیماری کی علامت ہے کہ بخار ہوتا ہے، کسی بیماری کی علامت ہے کہ کھانسی آتی ہے، کسی میں دست لگتے ہیں، کسی میں بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے، کسی میں شوگر اوپر چلی جاتی ہے، کسی میں بلڈ پریشر نیچے چلا جاتا ہے، کسی بیماری میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بیماریوں میں علامتیں فرق سے ہوتی ہیں۔ اس بیماری کی علامتیں بڑی یونیک ہیں، اور علامتیں اس بیماری کی اس لیے ہیں کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہر انسان کی علامتیں ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ بیماری کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیماری ڈسکرائبیبل ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ ڈسکرائبیبل کا مطلب ہے کہ بیان کیا جا سکتا ہے، پہلے وقت سے بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے کہانی کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ ہوا ہے تو آگے یہ ہوگا، تو پھر اس کے آگے یہ ہوگا، تو اس کے آگے یہ ہوگا۔ موسٹ پروبیبلی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہر بیماری میں ایک ایٹیولوجی ہوتی ہے، پیچھے اصل وجہ، ایک پیتھولوجی ہوتی ہے جس سے کہ بیماری آگے بڑھتی ہے، اور پھر ہر بیماری میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں یا سمٹمز ہوتے ہیں یا جو سائنز ہوتے ہیں جو کہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ پھر ہر بیماری میں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، پھر ہر بیماری میں ہوتا ہے کہ علاج ہوگا تو بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس کو پروگنوسس کہتے ہیں کہ کتنی بہتری آئے گی۔ اس بیماری میں کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ پروگنوسس کیا ہے، کتنی بہتری کتنی دیر میں آئے گی؟ یہ کبھی پوچھا؟ اچھا، نہیں پوچھا۔ نارملی کئی بیماریوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بہتری کتنی دیر میں آئے گی۔ مثلا کووڈ کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں بہتری آ جائے گی؟ 2 ویکس 3 ویکس، ٹھیک۔ ٹی بی کے بارے میں 9 مہینے بہتری ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور کینسر میں ڈاکٹر صاحب، بریسٹ کینسر میں آپ کے پاس ایک خاتون آئی ہے 45 کی، اور ان کو بریسٹ کینسر ہے، اور وہ ارلی آ گئی ہیں، کہتی ہیں 1 مہینہ ہی ہوا ہے، اور ڈائگنوسس آپ نے کر دیا بریسٹ کینسر کا، اب آپ انہیں کیا کہیں گی؟ اچھا، جب آپ ان کا علاج شروع کرتی ہیں اور ان کو کیمو تھراپی ہوتی ہے تو ان کے بال کیوں گر جاتے ہیں؟ یہ اس علاج کا سائیڈ افیکٹ ہے، بیماری کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح علاجوں کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اور علاجوں کے جب سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو سائیڈ افیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، علاج کو تو نہیں چھوڑتے۔ اور جو ہمارے پاس آتے ہیں تو پروگنوسس پوچھنا چاہیے کہ کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے، رستے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن بس ایک سوچ ہوتی ہے کہ نشہ چھوڑ دے، اس کے علاوہ کچھ اور ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جبکہ پروگنوسس ایک پوری داستان ہے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ پہلے بیماری سمجھیں گے، اس کے بعد کھاپرولا ڈالنا چھوڑیں گے، پہلے بیماری سمجھیں گے، پھر اپنا رویہ بدلیں گے، پھر نشہ چھوڑنے کی کوششیں کریں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، پھر نشہ چھوڑنے کی کوششیں کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کرتے کرتے بیچ میں نشہ بھی چھوٹ جائے گا، زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور لاجواب انسان بھی بن جائے گا۔ وہ پہلے جیسا انسان نہیں بنے گا، وہ ایک نیا انسان بنے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا جو پروگنوسس ہے ود کنٹینیوس ٹریٹمنٹ تمام پرائمری کرونک بیماریوں سے بہتر ہے۔ مجھے بتائیے، دل کی بیماری کا بہترین علاج بھی ہوگا تو وہ بندہ کس بیماری سے مرے گا؟ موسٹ پروبیبلی ہارٹ اٹیک۔ شوگر کی بیماری کا بہترین علاج ہوگا تو وہ بندہ موسٹ پروبیبلی کس بیماری سے مرے گا؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے، کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ کینسر کا ڈائگنوسس ہو تو موسٹ پروبیبلی وہ بندہ آخرکار کس بیماری سے مرے گا؟ کینسر سے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری کا علاج ہو تو وہ بندہ پھر نشے سے کبھی نہیں مرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی منفرد چیز ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، ابھی کل بھی میں ایک ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا، کہتے ہیں جی کتنے % مریض ٹھیک ہوتے ہیں؟ میں کہا جتنے % علاج جاری رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔